السلام علیکم۔ ایسے دوست جو شاعری کو پسند کرتے ہیں میرے چینل گمنام عشق کو سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ہر ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سٹوری آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دسمبر کی وہ رات نہیں بھولتی جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ والے گھر سے ایک ہی آواز بار بار آ رہی تھی، کوئی اللہ کا بندہ مجھے بچائے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ آواز میرے کانوں تک نہ آئے۔ وہ آواز ایک غریب والدین کی بیٹی، لاچار ماں اور بے بس بیوی کی تھی جس کا شوہر اسے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا اس قدر ظالم مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کو بے جان چیز سمجھتے ہیں۔ وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ عورت جان بچانے کے لیے اپنے ہی گھر سے ننگے سر اور پاؤں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نکلی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی میرے گھر کے سامنے سے گزری تو مجھے اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر میں سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور عجب بات کہ محلے والے بھی خاموشی سے تماشا سن رہے تھے، کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ میں اس کا ساتھ دیتی بھی تو کیسے؟ شراب کے نشے میں چور اس آدمی کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ رانی اور پروین غریب والدین کی دو ہی بیٹیاں تھیں، رانی بڑی اور پروین چھوٹی تھی۔ غربت کے ہمارے والدین نے رانی کی شادی ارشد سے کر دی جو کہ میرا ہمسایہ تھا۔ والدین اولاد کا اچھا چاہتے ہیں مگر قسمت سے لڑ نہیں سکتے۔ وہ نہیں جانتے تھے ارشد ایک پیشہ ور قاتل اور شرابی ہے۔ اس کا ذریعہ معاش ہی قتل کرنا تھا۔ وہ ایک زندگی ختم کرنے کے عوض بھاری رقم لیتا تھا۔ ارشد اور رانی کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ رانی اور بچوں سے اس کا سلوک تب تک بہتر تھا جب تک رانی کی بہن پروین نے اس کے گھر میں آگ نہیں لگائی تھی۔ ارشد اور پروین میں گہرے مراسم تھے، یہ بات سب سے پوشیدہ تھی سوائے رانی کے۔ اسی بات پہ رانی کئی بار تشدد کا نشانہ بن چکی تھی۔ آخرکار رانی نے خاموشی اختیار کر لی۔ دھند بہت تیز تھی اور سورج تو جیسے کچھ دنوں سے آسمانوں میں کھو گیا تھا۔ بہت سردی تھی۔ میں کسی کام سے گھر سے نکلی، جب رانی کے گھر کے سامنے گئی تو وہ اپنی 2 ماہ کی بیٹی اور باقی بچوں کو لے کر صحن میں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی تو اندر چلی گئی۔ کیا ہوا باجی، آپ اس دھند اور سردی میں بچوں کو لے کر باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ چھوٹی کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بچے سردی سے کانپ رہے تھے۔ ارشد کہتا ہے میکے چلی جاؤ، مگر تم خود ہی بتاؤ میں کیسے جاؤں ان بچوں کو چھوڑ کر، اور اگر ساتھ لے جاؤں تو ان کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ وہ روتے جا رہی تھی، وہ مشکل سے بات کر رہی تھی۔ تو باجی اس بات کا باہر بیٹھنے سے کیا تعلق؟ میں میکے نہیں جاتی، اس بات کی سزا دیتا ہے۔ صبح فجر کے وقت کمرے کو تالا لگا کر چلا جاتا ہے اور رات 12 بجے کے بعد آتا ہے۔ سارا دن نہ کچھ کھانے کو اور نہ ہی چھت، اور جب آتا ہے تو ظالم کو بس اتنا ہوش ہوتا ہے کہ مجھے مارنا پیٹنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کھانا بھیجتی ہوں۔ نہ میری بہن، اللہ کے واسطے ایسا کچھ مت کرنا، اگر اسے خبر ہو گئی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ بیچاری تڑپ رہی تھی، میں یہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ بھی اس کو منع کر دی۔ میں چند تسلی کے الفاظ کہہ کر وہاں سے آ گئی۔ اس رات جب وہ اپنے گھر سے نکلی تو ساتھ والی گلی میں اس کی نند کا گھر تھا، وہاں گئی، مگر وہ اسے کچھ دیر بعد ہی پھر اپنے بھائی کے گھر چھوڑ گئی۔ ایک دن ایسا آیا، رانی بیچاری ظلم سہتے سہتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اسے دنیا کی سزاؤں سے رہائی مل گئی۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے، جو زیادہ دیر تک درندے صرف مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رانی یعنی بے بس عورت کی کہانی یہاں ختم ہو گئی، مگر ابھی اس ظالم بہن کا انجام باقی ہے جس نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رانی کی وفات کے کچھ دن بعد ہی ارشد پروین کو گھر لے آیا۔ وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے، نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ معمول کے مطابق آج بھی اس نے قتل کرنے جانا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 اور ساتھی بھی تھے۔ تینوں موٹر سائیکل پر ساتھ والے گاؤں گئے، وہاں ایک آدمی کو قتل کرنا تھا۔ وہاں پہنچ کر ارشد موٹر سائیکل سے اترا اور باقی دونوں تھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ ارشد نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے کسی نے پوچھا، اور ساتھ ہی دروازہ بھی کھول دیا۔ ارشد نے فوراً اس پر فائر کھول دیے۔ اس نے اسے 3 گولیاں مار دیں اور واپسی کو دوڑا۔ ابھی وہ موٹر سائیکل کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے اتنی گولیاں ماری کہ اسی جگہ اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ پروین جس نے اپنی بہن کا گھر برباد کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ خود بھی بیوہ ہو گئی۔ ظلم کرنے اور کروانے والے نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ
ایک رانی کو ہی ختم نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ 4 اور زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی، اور قدرت اس قدر ظلم پر کیسے چپ رہ سکتی تھی۔ رانی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر پروین اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی روز مرتی ہے اور روز جیتی ہے۔ خواتین و حضرات کہتی ہیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، اور اگر آپ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، لیکن ظلم کو ختم کرنے اسے خوب آتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، تو اس کا بدلہ لینا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہمیشہ صبر کرنے والے کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔